السلام علیکم دوستو، آج ہم اس مٹی کی کہانی سنیں گے جہاں انسانی تہذیب نے آنکھ کھولی، جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ بلوچستان ایک پاکستان کا صوبہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک راز ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے۔ ہزاروں سال پہلے بلوچستان کے اندر ایک سیویلائزیشن تھی جو انڈس ویلی سے بھی پہلے ساؤتھ ایشیا کے اندر موجود، جہاں پر لوگ 9000 سال پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان کی شروعات کھیتی باڑی سے ہوئی، مگر کیسے انہوں نے ترقی کی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ آخر بلوچ لوگ کہاں سے آئے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، کیا وہ لوگ عرب تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ بلوچستان جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا زمین کے اعتبار سے، اور سب سے کم آبادی بھی اسی صوبے کے اندر موجود ہے۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو KPK، پنجاب اور سندھ کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، اور اس کی انٹرنیشنل سرحدیں ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، اور بلوچستان کے بالکل ساتھ عربین سی بھی موجود ہے۔ بلوچستان کا اصل مطلب ہے بلوچوں کی سرزمین۔ بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جو انڈر ڈیولپڈ ہے۔ اگر آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں کہ 5 بلوچستان کے شہروں کے نام بتائیں تو وہ شاید صرف کوئٹہ کا نام لے پائے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے، اور بلوچستان میں بہت کم آبادی ہے، اور بلوچ کئی قبیلوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے اندر میڈیا جاتی نہیں جب تک کہ وہاں پر کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو جائے، اور انٹرنیٹ کا نام و نشان بھی بلوچستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایران کی سیستان و بلوچستان پروونس میں بھی بلوچ کمیونٹی رہتی ہے، اور افغانستان کے نیمروز، ہلمند اور کھندر کے علاقوں میں بھی بلوچ رہتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان 3 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر بلوچستان کی تاریخ میں جائیں تو 7000 BC کے درمیان یہاں پر ایک سیویلائزیشن قائم ہوئی تھی، جس کو آج ہم مہر گڑھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا ایک اہم زراعتی مرکز تھا، جہاں ویٹ، بارلی کی پیداوار اور بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی تھی۔ مہر گڑھ بولان پاس کے آس پاس قائم تھا، آج کے کوئٹہ، کلات اور سیبی کے درمیان۔ مہر گڑھ کو 1974 میں فرینچ آرکیالوجسٹ جیان فانکوائس نے دریافت کیا تھا۔ مہر گڑھ کے لوگ عام مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، اور ان کے پاس جدید تانبے کے ہتھیار تھے۔ مہر گڑھ شاید ساؤتھ ایشیا کا قدیم ترین مرکز ہے۔ مہر گڑھ کو اب انڈس سیویلائزیشن کی آباء و اجداد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مہر گڑھ کی دریافت نے انڈس سیویلائزیشن کے کانسیپٹ کو پورے طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ حسن دانی جو پروفیسر ہیں آرکیالوجی کے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، ان کے مطابق کاچی پلین اور بولان بیسن جو بولان پاس کے نزدیک ہیں، یہ ایک اہم راستہ ہے جو افغانستان، ایسٹرن ایران اور بلوچستان کو انڈس ریور ویلی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہیں پر 2500 BC میں ایک بہت بڑی شہری تہذیب اربن سیویلائزیشن بھی ابھری تھی، بالکل اسی وقت جب میسوپوٹیمیا اور مصر میں بھی عظیم تہذیبیں ابھر رہی تھی۔ حسن دانی کے مطابق بحر بر کے لوگوں کا تعلق اس وقت کی دوسری تہذیبوں کے ساتھ بھی تھا، جیسے افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کی تہذیبوں کے ساتھ۔ شاید اس وقت یہ تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈز کر رہی تھی۔ آرکیالوجسٹ اس جگہ کو کئی پیریڈز میں تقسیم کرتے ہیں۔ مہر گڑھ کا پہلا پیریڈ 7000 BC سے 5500 BC میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں پر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہاں کی آبادی مٹی کے گھروں میں رہتی، اور اکثر ہر گھر میں 4 کمرے ہوتے تھے۔ وہاں پر کافی قبریں ملی تھی، اور بہت سی قبریں ایسی تھی جہاں ان کے ساتھ کچھ قیمتی چیزیں دفن کی گئی تھی، جیسے ٹوکریاں، قیمتی پتھر، ہڈیوں کے ٹولز اور چوڑیاں وغیرہ۔ کئی قبروں میں جانوروں کی قربانیاں بھی ملی، جیسے جانوروں کی بلی دے کر ان کو قبر میں ان کے ساتھ دفنایا گیا ہو۔ اس پیریڈ کے دوران مہر گڑھ میں سی شیل، لائم سٹون، فیروزہ اور نیلم جیسے پتھر سے زیور بنائے جاتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ سمپل زندگی جیتے تھے، لیکن ان کا کلچر رچ تھا۔ زیور بناتے تھے، آرٹ کرتے تھے، اور قبروں میں قیمتی چیزیں دفن کرتے تھے۔ مہر گڑھ پیریڈ 2 5500 BC سے 4800 BC کے درمیان ہے، اور پیریڈ 3 4800 BC سے 3500 BC کے دور میں بتایا جاتا ہے۔
اس دور میں لوگ مٹی کے برتن بنانا شروع کر چکے تھے۔ آگے چل کر یہ لوگ کاپر اور سٹون کی چیزیں بنانا بھی سیکھ چکے تھے۔ اس وقت تک یہ لوگ بہت سی نئی چیزیں بنانا سیکھ چکے تھے اور انہوں نے ورک شاپس وغیرہ بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لوگ ایڈوانس طریقوں سے کام کرتے تھے اور اب یہ لوگ مٹی کے پتلوں کو بنانا بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ مہر گڑھ کے لوگ افغانستان سے لیپس لسولی منگاتے تھے، یعنی اب وہ دوسری تہذیبوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا بھی شروع کر چکے تھے، اور اسی وقت مہر گڑھ کے لوگ دوسرے علاقوں میں بسنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اب ساؤتھ ایشیا کے مغربی کنارے پر بھی رہنا شروع ہو چکے تھے، یعنی افغانستان کی کابل کے آس پاس والے علاقے میں۔ مہر گڑھ کا پیریڈ 3500 BC سے 3250 BC کے درمیان بتایا جاتا ہے، اور پیریڈ 5 3250 BC سے 3000 BC کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ پیریڈ 4 اور پیریڈ 5 کے درمیان مہر گڑھ کے لوگ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے، نئی چیزیں سیکھ رہے تھے اور ایڈوانس ہو رہے تھے، نئی مورتیاں بنانا سیکھ رہے تھے اور اوزار بنانے میں یہ لوگ اب ماہر ہو چکے تھے۔ 2600 BC سے 2000 BC کے درمیان مہر گڑھ کے لوگ یہ پرانی جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ نوشہروں میں شفٹ ہو گئے۔ نوشہروں بلوچستان میں ہی موجود ہے، اور اس وقت انڈس سیولائزیشن اپنے بیچ والے سٹیج میں تھی، یعنی وہ لوگ ترقی کر رہے تھے۔ مہر گڑھ کا آخری دور پیریڈ 8 بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مہر گڑھ کے کچھ نشانات ایک قبرستان میں ملے جس کا نام سبری ہے۔ یہ مہر گڑھ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پرانی مٹی کی مورتیاں ساؤتھ ایشیا میں مہر گڑھ کے اندر ہی ملتی ہیں۔ یہ مورتیاں ہر دور کے اندر پائی جاتی تھی۔ شروع میں یہ مورتیاں سمپل ہوتی تھی اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ان میں ڈیٹیلز اور خوبصورتی آتی گئی۔ مہر گڑھ اور انڈس سیولائزیشن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ مہر گڑھ کو انڈس ویلی سیولائزیشن کا پہلا قدم یا بنیاد مانا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی لوگوں نے کھیتی، جانوروں کی دیکھ بھال اور بستی بنانا شروع کیا۔ مہر گڑھ میں لوگوں نے مٹی کے برتن بنانا، زیورات تیار کرنا اور مورتیاں بنانا شروع کیا تھا۔ یہ سب سکلز بعد میں انڈس ویلی کے شہروں میں گئے اور انڈس کے لوگوں نے اسے اور اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ مہر گڑھ کے لوگوں نے دور دور تک ٹریڈ بھی کیے، جیسے کہ لیپس لسولی۔ یہ سب انڈس ویلی سیولائزیشن کے لیے بہت اہم تھا، اور انڈس کے لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے ٹریڈ کیا جیسے مہر گڑھ کے لوگ کرتے تھے۔ آخر میں جب مہر گڑھ چھوڑا گیا تو لوگ نوشہروں، ہرپا اور موہنجو داڑو جیسی جگہوں پر شفٹ ہو گئے۔ یہ سب انڈس ویلی سیولائزیشن کے حصوں میں ہی آتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈس ویلی سیولائزیشن مہر گڑھ کا ایک حصہ ہے۔ بلوچ لوگوں کی نسل اصل میں کہاں سے ہے؟ اس پر مختلف روایت اور ریسرچ موجود ہے۔ بلوچ لوگوں کی ایک مشہور روایت کے مطابق ان کا اصل تعلق سیریا سے۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روایت ان کی زبانی کہانیوں سے آیا ہے، لیکن اس کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملتا۔ سائنس کے مطابق بلوچ لوگوں کا ڈی این اے مختلف ہالپو گروپ میں پایا جاتا ہے۔ ہالپو گروپ R1A بلوچ لوگوں میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور پھر ہالپو گروپ L1 یہ بھی بلوچ لوگوں میں پایا گیا ہے۔ یہ ثبوت دکھاتے ہیں کہ بلوچ لوگوں کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے اور ان کی نسل مختلف قوموں کا ایک مکس ہے۔ ہاپلو گروپ R1A یہ ہاپلو گروپ بلوچ لوگوں میں پایا گیا ہے۔ اس کا اکثر تعلق مڈل ایسٹ، ممکنہ طور پر ایران کے قریب سے آیا ہے۔ ہاپلو گروپ L1 یہ ہاپلو گروپ بھی بلوچ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ گروپ انڈس ویلی سیولائزیشن کے ساتھ جڑا ہو۔ بلوچی زبان ایک ایرانین زبان ہے جو پرشین اور کردش سے ملتی ہے۔ یہ زبان انڈو ایرانین لینگویج فیملی کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ بلوچی زبان اینشینٹ ایرانین زبانوں سے نکلی ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے میڈین زبان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بلوچ لوگوں کی نسل کا سفر ایک لمبی اور دلچسپ کہانی ہے جو مختلف علاقوں، قوموں اور تاریخی واقعات سے جڑا ہے۔ بلوچ لوگوں کا اصل وطن ایرانین پلیٹیو تھا، جو آج کے ایران کے مغربی اور مرکزی حصوں میں واقع ہے۔ یہاں سے ان کا سفر مختلف سمتوں میں ہوا۔
10th سینچری میں عربک لکھنے والوں نے بلوچ لوگوں کا ذکر کیا. انہیں سیمی نوبیٹک ٹرائبز کے طور پر بتایا گیا جو کرمان، مکران اور سستان کے علاقوں میں رہتے تھے. یہ لوگ اپنے ٹرائبل نظام اور زبان کے لیے مشہور تھے. 11th سینچری میں سلجوق ترکس نے کرمان پر حملہ کیا. اس حملے کے بعد بلوچ لوگ مشرق کی طرف ہجرت کر گئے اور آج کے پاکستان کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے حصوں میں جا کر بس گئے. تو یہ تھی کہانی اس بلوچستان کی جو دنیا کے سب سے پرانے سفر کا حصہ رہا، جہاں مہر گڑھ جیسے مقامات سے ثابت کیا کہ بلوچستان صرف ریگستان نہیں، ایک جیتی جاگتی تہذیب کا گھر تھا. ہر وقت، ہر دور میں بلوچستان نے کچھ نیا دیکھا، کچھ کھو دیا اور کچھ بنا لیا. لیکن اصلی سفر تو ابھی شروع ہوا ہے. اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسلام بلوچستان میں آیا، کس طرح ٹرائبل سسٹمز نے جنم لیا اور کیسے ایک نئی پہچان ابھر کر بلوچستان کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ اگلے ویڈیو اور بھی گہرے ہونے والے ہیں اور بھی پاورفل ہونے والے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.